احادیث شریفہ کے اندر آئی ہے، حضور اکرم سرکار عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کی فضیلت کو بیان فرمایا اور فرمایا محرم میں ایک روزہ رکھنا دوسرے مہینوں کے 30 روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ ماہ محرم کا ایک روزہ دوسرے مہینوں کے 30 روزوں کے برابر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اس مہینے کی ہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ ہوتا ہے، اور عاشورے کی فضیلت تو بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ حضور اکرم سرکار عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک یہی عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ شریف سرکار تشریف لے آئے تو اس وقت حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو محرم کی 10 تاریخ کو بڑی اہمیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور بڑے اہتمام سے مناتے ہیں۔ سرکار نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تم سے زیادہ تو ہم ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا ہم بھی عاشورے کا روزہ رکھیں گے، البتہ ایک روزہ پہلے دن کا یا ایک روزہ بعد والے دن کا ملا لیا جائے تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو سکے اور ان کی مخالفت ہو جائے۔ تو اب 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لینا چاہیے؟ عاشورے کے دن یہی کام کرنے کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کا نہیں بتایا گیا۔ البتہ ایک روایت میں اور ایک یہ بھی ہے کہ تم عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کے اوپر دسترخوان کو وسیع کرو، فراخ دلی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، یعنی دن میں روزہ رکھو اور رات میں خود بھی افطار کرو اور اڑوس پڑوس کے جو روزے دار ہیں ان کو بلا کر اپنے گھر پہ افطار کراؤ۔ محرم الحرام کا مہینہ فضیلت اور برکت کا مہینہ ہے، لیکن بعض لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت انتہائی المناک واقعہ ہے۔ جس انداز سے اور جس مظلومانہ کیفیت کے ساتھ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا وہ ہر مسلمان کے دل میں درد پیدا کرنے والا واقعہ ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں اس درد کی کیفیت نہیں ہوگی جو نواسہ رسول سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش کیا گیا ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم 10 محرم کے دن سینہ پیٹ لیں اور ساتھ ماتم کر لیں اور طرح طرح کے تماشے کریں۔ یہ اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بعد میں ہوئی۔ اسلام کے اندر عاشورے کی فضیلت اس سے پہلے تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا۔ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے ہی اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور
اس کے بعد فرمایا منہا اربعۃ حرم، اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے بڑی عظمت والے سمجھے جاتے تھے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی ان 4 مہینوں کی قدر کی جاتی تھی۔ اگر لڑائی جھگڑا وغیرہ ان کا چلتے رہتا اور یہ مہینے شروع ہو جاتے تو یہ لوگ کہتے کہ اب حرمت والے مہینے شروع ہو چکے ہیں، اب ہم اپنی لڑائی کو روک دیں گے، جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہوں گے اس کے بعد ہم اپنی لڑائی کو جاری رکھیں گے۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت شریف میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں اللہ نے فرمایا تم ان میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ آپ اندازہ لگائیے، جب اللہ نے فرما دیا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، تو ایسی صورت میں ان مہینوں میں اپنے سینوں کو پیٹنا، اپنی پیٹھوں کو پھاڑ لینا، سروں کو چاک کر لینا اور طرح طرح کے ظلم اپنے آپ پہ کر لینا، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس انداز سے ہوئی ہے وہ انداز انتہائی دردناک اور المناک ہے، اس کا درد ہمارے دلوں میں ضرور ہونا چاہیے۔ اور یہ جو سینہ پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، یہ بول کے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ میں 2 پارے کے 2 صفحے میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، جو قتل کیے جائیں اللہ کے راستے میں، تم ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پھر صاحب وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم لوگوں کو اس کا احساس اور شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برزخ اور قبر کے احوال کو لوگوں کے سامنے چھپا کے رکھ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر قبر کے احوال لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو لوگ اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے حالات کو چھپا دیا ہے، ورنہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے شہداء اسلام ہیں سارے کے سارے اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ یہ قرآن کا اعلان ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، جن کو قتل کر دیا گیا ہے، تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے رب کی طرف سے روزی بھی دی جاتی ہے۔ اب روزی کیسے دی جاتی ہے اللہ کو معلوم ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے 2 وقت روزانہ صبح اور شام ان کی روزی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تم اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبر شریف کے اندر زندہ ہیں اور یہ لوگ ہائے ہائے یا حسین، ہائے ہائے بول کے ماتم جو کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے حضرت حسین کو شہید کر دیا، ہمارے آبا و اجداد نے شہید کر دیا، اس لیے ہم اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں۔ ارے بے وقوفو، وہ مرے نہیں ہیں، انہوں نے انتقال کیا ہے، اللہ نے ان کو قبر کی زندگی دے دی ہے، وہ قبر میں زندہ ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے اگر کوئی زندے کا ماتم کرے گا اور کسی زندے کے بارے میں کوئی یہ بولے تم مر گئے، برداشت کریں گے؟
برداشت کریں گے؟ تو پھر یہ بات کیسے برداشت کی جا سکتی ہے کہ قرآن میں حضرت حسین کو زندہ کہا جا رہا ہے اور یہ حضرت حسین کا ماتم کر رہے ہیں؟ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، روئیں وہ جو منکر ہو حیات شہداء کے، روئیں وہ جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبر شریف میں زندہ ہیں، لہٰذا ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے، شہادت ایک مومن کا خصوصی وصف ہے اور ترترہ امتیاز ہے۔ ہر مومن کے دل میں شہادت کی تمنا ہوتی ہے۔ حضرت حسین کے اوپر غم کرنا صرف اس بنیاد پر کہ وہ شہید ہو گئے ہیں غلط ہے۔ بات کو سمجھیے، صرف اس بنیاد پر ماتم کرنا، صرف اس بنیاد پر غم کرنا کہ وہ شہید ہوئے ہیں غلط ہے۔ اس لیے کہ خود یہ دعا احادیث کے اندر بتلائی گئی، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک، اے اللہ ہمیں اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما، اور اگر ہمارے حق میں شہادت نہیں تو اپنے رسول کے شہر میں مدینے کی گلیوں میں موت عطا فرما۔ یہ بات مسلمانوں کو سکھلائی گئی ہے، اور صحابہ کرام اس کی دعا کرتے تھے، شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ ہر مومن کے دل میں شہادت کی تمنا ہوتی ہے، ہمارے دل میں بھی ہے، آپ کے دل میں ہونی چاہیے، بلکہ تعلیم دی گئی شہادت کی دعا کرو اللہ کے راستے میں۔ جب دعا سکھلائی گئی، اس کے باوجود یہ کہنا کہ حضرت حسین شہید ہوئے اس لیے ہم کو غم ہو رہا ہے اس مہینے میں، کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت کی علامت ہے، اللہ کے پاس ان کے بلند درجے والے ہونے کی علامت ہے۔ وہ تو شہادت پا کر اللہ کے پاس مقام بلند حاصل کر رہے ہیں، اور یہ نامعقول قسم کے لوگ ان کے اوپر ماتم کرتے جا رہے ہیں۔ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، زندگی بھر اسلام لانے کے بعد اسلام کے لیے جہاد کرتے رہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے رہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو بسترے پر ان کی موت آ رہی تھی، خوب رو رہے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا، اسلام لانے کے بعد تم نے اسلام کے لیے تو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور اب تمہاری موت بھی اسلام و ایمان پر آ رہی ہے، کیوں غم کر رہے ہو؟ کہا، میں یہ بسترے کی موت مرنا نہیں چاہتا، میری تمنا یہ ہے میں اللہ کے راستے میں جاؤں، اور جانے کے بعد میں اللہ کے راستے میں جو شہادت کی موت کا مزہ ہے وہ بسترے کی موت کا مزہ نہیں ہو سکتا۔ تو شہادت یہ مومن کا ترہ امتیاز ہے، یہ شہادت ہماری مجبوری نہیں، ہمارا شوق ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں شہادت کا شوق ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، میں نے ابھی آپ سے اس سے پہلے کہا، جس مظلومانہ کیفیت کے ساتھ نواسہ رسول کو شہید کیا گیا وہ درد کی چیز ہے، لیکن نفس شہادت یہ کوئی بری بات نہیں۔ حضور علیہ السلام نے بہت پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا، میرے نواسے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو اور ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں، بعض چیزیں بظاہر دکھ اور غم کی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دل کا سکون اور مقصد زندگی ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے بیٹی کی شادی، بیٹی کی جب شادی باپ کرتا ہے اور بیٹی کی رخصتی کا جب وقت آتا ہے، بیٹی رخصت ہو کے جاتے وقت باپ اتنا زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے گویا اس کا کلیجہ نکل کے جا رہا ہو، تکلیف ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور بیٹی کی جدائی کا غم سے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، لیکن دل کو سکون ہوتا ہے، میری بیٹی کا نیک نصیبہ ہو گیا۔ بالغ ہونے کے بعد بیٹی اپنے باپ پر بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے، سینے کا پتھر محسوس ہونے لگتی ہے،
بظاہر وہ دوسرے کے گھر جا رہی ہے لیکن وہ مقصد زندگی ہے، وہاں پر آنکھیں تو رو رہی ہیں لیکن دل خوش ہو رہا ہے۔ ایسے ہی شہادت دکھائی دینے میں یہ کسی کی تلوار کے نیچے آ کے یا کسی کے زخم سے اپنے آپ کی زندگی کو کھو دینا ہے، یہ ایک مظلومانہ موت ہے، لیکن حقیقت میں یہ مقصد زندگی ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، جنت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کے دل میں شوق شہادت پیدا کیا تھا، اس کی تکمیل ہے۔ اس لیے صرف یہ کہہ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، غم منانا کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہو سکتا۔ یہ بظاہر غم کی چیز ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے پاس قبولیت کی علامت ہے اور ہر مومن کے لیے یہ خوشی کا سامان ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 تاریخ کو ہوئی ہے، لیکن اس 10 تاریخ کو بھی ہم غم کا دن نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاس بلند درجے پر فائز ہوئے ہیں۔ وہ ہم سے جدا تو ہو گئے لیکن ان سے پوچھو ان کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب وہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت کی موت لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر غم منانا اور ان کے نام پر پورے مہینے ماتم کرنا، شادیاں نہیں کرنا اور خوشی کا کام نہیں کرنا، بلکہ بعض لوگ تو شادیوں کی تاریخ تک طے نہیں کرتے ہیں۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے صاحب، ہم شادیوں کی تاریخ طے نہیں کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بڑے مبارک کام اس مہینے کے اندر ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح بھی اس مہینے میں ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام نے ہجرت کا سامان بھی اس مہینے میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ بڑے مبارک کام اس مہینے کے اندر ہوئے ہیں، لہذا اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ اس مہینے میں بہت سارے لوگ خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رسومات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ان ساری چیزوں سے بچنے کا اہتمام کیجیے۔ بدعتوں سے، رسومات سے، خرافات سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم بٹھانا، علم دیکھنے جانا، ماتم کرنا، ماتم کرنے والوں کو دیکھنے جانا، اور صاحب ہتھی پہ بھی کہ علم جا رہا ہم اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، گھوڑوں پہ یہ علم نکل رہا ہے ہم اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، پھر صاف آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، علم بٹھانا حضرت حسین کے غداروں کا کام ہے، حضرت حسین کے وفاداروں کا کام نہیں ہے۔ اور یہ علم کے اوپر ایک پنجہ لگاتے ہیں، وہ پنجہ کیا ہے؟ وہ بھی شیعت کی علامت ہے۔ شیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف 5 لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین، یہی 5 لوگ اہل بیت میں ہیں۔ اسی کو پنجتن پاک بھی وہ لوگ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ 5 لوگ بڑے باعظمت ضرور ہیں لیکن یہی اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ دوسرے اہل بیت میں داخل نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضرت فاطمہ کو داخل کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کی بیٹی ہے، تو حضور کی اور 3 بیٹیاں بھی تو ہیں، ان کو بھی داخل کرو آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضرت علی کو داخل کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کے داماد ہیں، تو حضور علیہ السلام کے دوسرے اور 2 داماد ہیں، ان کو بھی آپ شامل کیجئے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو آپ نے اہل بیت میں شامل کیا، اس لیے کہ یہ دونوں نواسے ہیں، تو سرکار کے دوسرے اور بھی نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، ان کو بھی داخل کرو آپ۔ اور ان بے وقوفوں کی عقل دیکھو، اہل بیت میں ایک بھی بیوی کو داخل نہیں کیا۔ آپ کو کارڈ آیا روخا کا
ماں محل بول کے سب سے پہلے بیگم کو لے کے جاتے یا بیگم کو چھوڑ کے جاتے؟ بیگم تم اہل بیت میں سے نہیں ہے، تم ہماری وتھ فیملی بول کے آیا تو ہماری فیملی میں سے نہیں ہے بول کے جاتے۔ سب سے پہلے بیگم کچھ تیار کراتے، بچوں کو چھوڑ کے گئے تو گئے۔ تو یہ بے وقوف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی حضور کی اہلیہ اہل بیت میں نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت میں وہ سارے لوگ ہیں جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے۔ سرکار کی تمام بیویاں، سرکار کی تمام اولاد، سرکار کے تمام داماد، سرکار کے نواسے نواسیاں سب اہل بیت میں داخل ہیں۔ بلکہ حضور نے تو حضرت سلمان کے بارے میں فرمایا تھا، سلمان منا و من اہل البیت، سلمان ہم سے ہیں اور ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ سرکار نے پرائیوں کو اپنے گھر کے اندر شامل کیا، اور یہ شیعہ جو ہے نا حضور کے گھر والوں کو سرکار کے گھر سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اہل سنت والجماعت کے عقائد پر قائم رہیے اور ان لوگوں کی غلط حرکتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان مانیے، اللہ نے مسلمان بنایا ہے۔ اللہ نے مسلمان بنایا ہے۔ چہارشنبے کے دن ہم کو عنبرپیٹ جانا تھا، ہم دارالعلوم حیدرآباد سے نکلے، عنبرپیٹ جا رہے تھے تحفظ شریعت ٹرسٹ کی میٹنگ میں۔ تو پرانے پل کے چورستے سے پہلے ایک گلی ہے، وہ گلی میں ہم نے رائٹ میں لے لیا، اس لیے کہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، تو اس گلی میں ایک مسجد نظر آتی ہے، چلو وہاں پہ مغرب پڑھ لیں گے۔ تو صاحب دیکھا یہ کہ باہر ہر گھر کے باہر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، بلکہ بعض نوجوان بچیاں تو ننگے آدھے ننگے بدن ہیں، اور پورے گھروں کے باہر بیٹھ کر وہ میٹنگیں کر رہی ہیں، تماشے کر رہی ہیں۔ اللہ کا اتنا بڑا شکر ہم نے ادا کیا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان یہ ہے کہ تو نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اگر مسلمان نہیں بناتا تو پتہ نہیں ہماری عورتیں بھی کیسی کیسی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہم گئے، میٹنگ ہوئی، میٹنگ ہونے کے بعد جب واپس ہو رہے تھے، رات کے تقریباً 9:30 بج رہے تھے، تو وہاں پر دیکھا صاحب دارالشفا سے واپسی ہو رہی تھی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی عمریں بظاہر 2 سال 2.5 سال 1.5 سال ہوں گی، ایک سخت دل بدبخت بے رحم ہاتھ میں اتنا بڑا جو ہے نا صاحب تلوار نما ایک جمبیہ لے کے ٹھہرا ہوا ہے، اور لوگ اس کے پاس بچوں کو لا رہے ہیں، چرپٹا مار رہا ہے، بچے کو ایسا مار رہا، خون نکل رہا ہے، پٹی باندھ رہے ہیں، گلاب کا عرق اس کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ میں نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر یہ ہے کہ تو نے ہمیں اہل سنت میں پیدا کیا۔ اگر اللہ نے ہمیں اہل سنت میں پیدا نہیں کرتا اور ایسے بےہودوں کی نسل میں پیدا کرتا تو پتہ نہیں ہم بھی کیا کیا حرکتیں کرنے لگ جاتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اس بات پر کہ اللہ نے مسلمان بنایا، اور دوسرا شکر اس بنیاد پہ ادا کرو اللہ نے اہل سنت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے یہ جو ہم پیدا ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جب اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں میں پیدا کیا تو اس کی قدر کیجئے اور اس کے اوپر باقی رہیے۔ ان لوگوں کی محبت اللہ کے واسطے اپنے دل میں مت رکھیے۔ انسانیت کے ناطے جو محبت ہر انسان سے ہونی چاہیے ہم ان سے ضرور کریں گے، لیکن دلی محبت جو ایک مسلمان کے ساتھ ہونی چاہیے وہ ان سے ہم اس لیے نہیں کر سکتے، وہ ہمارے خلفائے راشدین کو گالیاں دیتے ہیں، سرکار کے صحابہ کو برا بولتے ہیں، اس لیے جو دلی محبت ہوتی ہے ہم ان سے نہیں رکھ سکتے۔ جب نہیں رکھ سکتے تو ان کے تماشوں کو بھی دیکھنے کے لیے ہم جا نہیں سکتے، اور جائیے بھی نہیں، اپنے آپ کو بچائیے، اپنی اولاد کے ایمان کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔